بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کہانی کا آغاز اللہ کے اس مبارک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ہماری یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک سفر ہے جو ہدایت، صبر اور یقین کے چند پیغامات لے کر آپ تک پہنچ رہی ہے۔ یہ سفر نہ صرف دل اور ذہن کو متاثر کرے گا بلکہ آپ کی روحانی زندگی کے لیے بھی ایک روشنی بنے گا انشاءاللہ۔ چلیے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک نصیحت اور عبرت کا ذریعہ بنے۔ شروعات بہت پرانے سمے کی بات ہے۔ ایک بڑے امیر اور طاقتور بادشاہ کی ریاست تھی۔ وہ نہ صرف دولت مند تھا بلکہ اپنے انصاف اور نیک دلی کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جسے لوگ شہزادہ سلیمان کہتے تھے۔ سلیمان نہ صرف بے حد خوبصورت تھا بلکہ تعلیم اور شور ویرتا میں بھی سب سے آگے تھا۔ لیکن سب سے خاص بات یہ تھی کہ سلیمان کا دل نہایت ہی صاف تھا۔ وہ اللہ سے بہت محبت کرتا تھا اور اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا تھا۔ غریب لڑکی کا پریچے۔ وہیں دوسری طرف اسی ریاست کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں حلیمہ نام کی ایک غریب لڑکی رہتی تھی۔ وہ اناتھ تھی اور اس کے پاس نہ تو دولت تھی نہ ہی کوئی بڑا سہارا۔ وہ اپنی محنت سے اپنے لیے روزی روٹی کماتی تھی۔ دن میں وہ لوگوں کے گھروں میں صفائی کرتی اور رات کو اللہ کی عبادت میں وقت بتاتی۔ اس کی سادگی اور اللہ سے محبت دیکھ کر گاؤں کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ شہزادہ اور غریب لڑکی کا پہلا سامنا۔ ایک دن شہزادہ سلیمان اپنے ریاست کا دورہ کرنے نکلا۔ وہ اپنے وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب وہ اس گاؤں میں پہنچا جہاں حلیمہ رہتی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک غریب لڑکی سب کی مدد کر رہی ہے لیکن خود بے حد سادگی سے جی رہی ہے۔ سلیمان نے اس سے پوچھا، تم اتنی پریشانیاں جھیل کر بھی مسکرا کیسے لیتی ہو؟ حلیمہ نے جواب دیا، سکون اور خوشی دولت سے نہیں ملتی، سکون تو اللہ پر یقین اور اس کے دیے ہوئے پر صبر کرنے میں ہے۔ یہ بات سن کر سلیمان حیران رہ گیا۔ اس نے پہلی بار دیکھا کہ کوئی اتنا غریب ہو کر بھی اتنا امیر دل کا ہو سکتا ہے۔ شہزادہ کا امتحان۔ سلیمان کا دل اب بار بار حلیمہ کی سادگی اور ایمانداری کی طرف کھینچنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ لڑکی میرے محل میں آئے گی تو بھی اپنی نیک دلی اور ایمانداری کو کبھی نہیں چھوڑے گی، لیکن اسے اپنے والد سے اس بارے میں بات کرنی تھی۔ سلیمان نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، میں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے جو غریب ہے لیکن اس کا دل بہت امیر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری شادی اسی سے ہو۔ بادشاہ یہ سن کر تھوڑا ناراض ہوئے اور بولے، تم ایک شہزادہ ہو، تمہیں کسی اونچے خاندان کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے۔ یہ فیصلہ بہت اہم ہے۔ بادشاہ کا امتحان۔ لیکن سلیمان نے اپنے والد کو سمجھایا، ابا جان، اللہ کے نظر میں انسان کا رتبہ اس کے دل اور ایمان سے ہوتا ہے نہ کہ اس کی دولت سے۔ اگر آپ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنے دیں گے تو یہ ہماری ریاست کے لیے بھی ایک مثال بنے گی۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس لڑکی سے ملیں گے اور اس کی سچائی کو پرکھیں گے۔ حلیمہ کا کردار۔ جب بادشاہ نے حلیمہ سے ملاقات کی تو انہوں نے اس سے کچھ سوال کیے۔ اگر تم میری بہو بنو گی تو کیا تم اس دولت اور شان و شوکت کے ساتھ بدل جاؤ گی؟ حلیمہ نے نہایت سادگی سے جواب دیا، حضور، دولت اور شوکت سے انسان نہیں بدلتا، انسان کا کردار اور ایمان ہی اس کی پہچان ہے۔ میں وہیں رہوں گی جو ہوں۔ میری پہلی اور آخری محبت اللہ ہے۔ نکاح کی تیاری۔ بادشاہ حلیمہ کی باتیں سن کر بہت پربھاوت ہوئے۔ انہوں نے سلیمان کی شادی حلیمہ سے کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ شادی بے حد سادگی سے کی گئی تاکہ ریاست کو یہ سیکھ دی جا سکے کہ اصلی خوشی دولت میں نہیں بلکہ نیک دلی اور سچائی میں ہے۔ شادی کے بعد کی زندگی۔ شادی کے بعد حلیمہ محل میں آ گئی۔ اس نے محل میں رہ کر بھی اپنی سادگی اور ایمانداری کو نہیں چھوڑا۔ اس نے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا جاری رکھا۔ شہزادہ سلیمان نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ریاست میں انصاف اور اللہ کے حکم کو پھیلایا۔ شادی کے بعد کا دور۔ شہزادہ سلیمان اور حلیمہ نے اپنی شادی کو نہ صرف اپنی زندگی کا نیا ادھیائے بنایا
بلکہ اسے ایک ایسی مثال میں تبدیل کر دیا جو صدیوں تک یاد رکھی گئی۔ حلیمہ نے محل میں رہتے ہوئے بھی اپنے اصولوں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ محل میں غریبوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے مدد کا ایک کیندر بنانا چاہتی تھی۔ سلیمان نے حلیمہ کا پورا ساتھ دیا۔ دونوں نے مل کر محل میں ایک ایسی جگہ بنائی جہاں ہر غریب اور ضرورت مند کو کھانا، کپڑے اور دوا مفت میں ملتے تھے۔ حلیمہ خود ان لوگوں کی سیوا کرتی، انہیں کھانا کھلاتی اور ان کی پریشانیوں کو سنتی۔ ریاست میں بدلاؤ۔ حلیمہ کی نیک دلی اور سلیمان کی انصاف پسندی نے پوری ریاست پر گہرا اثر ڈالا۔ اب ریاست کے امیر لوگ بھی غریبوں کی مدد کے لیے آگے آنے لگے۔ بادشاہ نے بھی اس بدلاؤ کو دیکھا اور محسوس کیا کہ ان کا بیٹا اور بہو واقعی ایک نئی روایت کی شروعات کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ایک دن سلیمان اور حلیمہ کو بلا کر کہا، تم دونوں نے مجھے یہ سکھایا کہ انسانیت اور ایمانداری کسی بھی رتبے یا دولت سے زیادہ اہم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں میری جگہ ریاست کی ذمہ داری سنبھالو۔ ریاست کی ذمہ داری۔ سلیمان اور حلیمہ نے ریاست کی ذمہ داری سنبھال لی۔ انہوں نے اپنے فیصلوں میں ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھا۔ انہوں نے ہر گاؤں میں مدرسوں اور اسپتالوں کی استھاپنا کی۔ یہ سنشچت کیا کہ ہر بچے کو تعلیم ملے اور ہر بیمار انسان کو علاج۔ حلیمہ نے خاص طور پر عورتوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا۔ اس نے گاؤں گاؤں جا کر عورتوں کو یہ سکھایا کہ تعلیم انسان کا سب سے بڑا گہنا ہے۔ اس کی ان کوششوں کی وجہ سے ریاست میں بہت ترقی ہوئی۔ امتحان کا وقت۔ زندگی میں ہر خوشی کے ساتھ امتحان بھی آتے ہیں۔ ایک بار ریاست میں سوکھا پڑا اور کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی۔ امیر لوگ اپنے گھروں میں سامان جمع کرنے لگے، لیکن حلیمہ اور سلیمان نے اپنے محل کے دروازے کھول دیے۔ انہوں نے محل کی ہر چیز کو لوگوں میں بانٹ دیا۔ کچھ امیروں نے سلیمان سے کہا، اگر آپ سب کچھ غریبوں کو دے دیں گے تو محل خالی ہو جائے گا۔ سلیمان نے جواب دیا، محل خالی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی برکت سے ہمارا دل اور آخرت بھری رہے گی۔ اللہ کی مدد۔ سلیمان اور حلیمہ کی دعاؤں اور نیکیوں کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں بارش ہونے لگی۔ کھیتوں میں پھر سے ہریالی چھا گئی۔ لوگوں نے سلیمان اور حلیمہ کو دعائیں دیں اور ان کی نیک دلی کی مثال دی۔ سلیمان اور حلیمہ کی وراثت۔ سلیمان اور حلیمہ کی زندگی میں سمے بیتتا گیا، لیکن ان کی نیک دلی اور اللہ پر یقین کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر پل اللہ کی رضا کے لیے سمرپت کیا۔ ان کی ریاست اب پہلے سے بھی زیادہ خوشحال اور مضبوط ہو چکی تھی۔ لوگ سلیمان اور حلیمہ کو نہ صرف ایک شاسک بلکہ اپنے پریوار کا حصہ مانتے تھے۔ بچوں کی پرورش اور نئی پیڑھی۔ سلیمان اور حلیمہ کو اللہ نے 3 بچوں سے نوازا۔ انہوں نے اپنی اولاد کی پرورش بے حد سادگی اور تعلیم کے ساتھ کی۔ اپنے بچوں کو انہوں نے سکھایا، 1. کبھی بھی غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد سے پیچھے مت ہٹنا۔ 2. تمہاری طاقت دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی عبادت اور انصاف پسندی میں ہے۔ 3. ہر فیصلہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کرنا۔ ان کے بچے بھی اپنے والدین کی طرح سادگی پسند، ایماندار اور نیک دل بنے۔ ریاست کا سب سے بڑا فیصلہ۔ ایک دن سلیمان نے ایک اہم اعلان کیا۔ انہوں نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست کی طاقت اور دولت کو اور زیادہ ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے ریاست کے خزانے کا بڑا حصہ مدرسوں، اسپتالوں اور غریبوں کی مدد کے لیے دان کر دیا۔ اس فیصلے پر کچھ امیروں نے آپتی جتائی، لیکن سلیمان نے کہا، یہ دولت ہماری امانت ہے، اسے اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ حلیمہ کی آخری دعا۔ حلیمہ کی عمر دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنے بچوں اور سلیمان کو پاس بلایا اور کہا، زندگی بہت چھوٹی ہے، جو وقت اللہ نے دیا ہے اسے نیکیوں میں لگاؤ۔ میری آخری دعا ہے کہ تم سب اللہ کے راستے پر چلتے رہو۔ کچھ سمے بعد حلیمہ نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ ان کی نماز جنازہ میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان کے دلوں میں ان کی نیکیوں کی یادیں تھیں۔ سلیمان کا آخری سفر۔ حلیمہ کے بعد سلیمان نے بھی اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت اور انصاف میں لگا دیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو ریاست کی ذمہ داری سونپی اور خود غریبوں
اور ضرورت مندوں کے بیچ زیادہ وقت بتانے لگے۔ ایک دن سلیمان نے اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہوئے اپنی آخری سانس لی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد نے ان کی وراثت کو آگے بڑھایا اور ریاست کو اور زیادہ خوشحال بنایا۔ اس کہانی کا ہر قدم ہمیں یہ سکھاتا ہے: 1. سچا رتبہ اور عزت دولت یا طاقت سے نہیں بلکہ نیک عمل اور ایمانداری سے ملتی ہے۔ 2. زندگی کا اصلی مقصد اللہ کی رضا اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ 3. غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ 4. محبت، انصاف اور سادگی ہی اصلی طاقت ہے۔ سلیمان اور حلیمہ کی کہانی ہمیشہ یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کا اصلی مقصد اللہ کے قریب ہونا اور اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے آسان بنانا ہے۔